قومی اسمبلی میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق کی سربراہی میں ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے انتخابات ایکٹ ترمیمی بل پر کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کر دی۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ طلبہ تحریک کے رہنما ناہید اسلام نے کہا ہے کہ ہمیں بنگلہ دیش میں فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول نہیں ہے۔ ملک میں عبوری حکومت بنانی ہے تو اس کا خاکہ ہم دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے شہباز شریف کو شیخ حسینہ واجد سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کو فون کر کے راستہ پوچھ لیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ لوگ بانی پی ٹی آئی کا نظریہ نہیں بھولے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کی طبیعت سنبھل گئی ہے اور انہیں پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اسد عمر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان نے شیر افضل مروت کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی دعوت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت کا نوٹیفکیشن جاری ہونا غلط فہمی ہے۔ ان کا معاملہ ہماری پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے۔ کشمیری رہنما فاروق عبداللہ نے بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال ہر ڈکٹیٹر کے لیے سبق ہے۔ فاروق عبداللہ نے بنگلہ دیش سے متعلق اپنے بیان میں کہا کہ بنگلہ دیشی طلبہ نے تحریک چلائی، اس تحریک کو فوج سمیت کوئی کنٹرول نہیں کر سکا۔ بنگلہ دیش میں جاری حکومت مخالف مظاہروں کے دوران مظاہرین نے عوامی لیگ کے رکن پارلیمنٹ اور بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مشرفی مرتضیٰ کا گھر نظر آتش کر دیا۔ پاکستان جیولن تھرور ارشد ندیم نے پیرس اولمپکس کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں 86.59 میٹر کی بیسٹ تھرو کی اور فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا۔ پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کا فائنل راؤنڈ 8 اگست کو ہوگا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری سے وابستہ معروف اداکارہ روبینہ اشرف نے متنازع ویب سیریز برزخ کی حمایت کر دی۔ انہوں نے دوران پروگرام گفتگو کرتے ہوئے ساتھی فنکار فواد خان اور صنم سعید کی متنازع ویب سیریز برزخ کی حمایت میں آواز بلند کی اور اس کی کہانی کو منفرد قرار دیا۔ بالی ووڈ فلم سن آف سردار کی کامیابی کے بعد اب اس کا سیکول بنایا جا رہا ہے جس میں سینئر اداکار سنجے دت کو کاسٹ نہیں کیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق فلم سن آف سردار 2 کی شوٹنگ کا آغاز اسکاٹ لینڈ میں کر دیا گیا ہے۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔